آپ یقین نہیں کریں گے، میں سیدھا آدمی ہوں، بالکل سیدھا آدمی ہوں. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ آج اس پارٹی میں کل اس پارٹی میں ہوتے ہیں. بلیو می، میرے کلاس فیلوز لوکل کلاس فیلوز جو میری جان کے ٹوٹے ہیں، میں دوستوں کی اوپر جان دینے والا آدمی ہوں. لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ میں ان کی شادیوں تک پہ نہیں گیا، کیونکہ میری ان کی ایفیلیشن نون لیگ کے ساتھ تھی، دوسری پارٹیز کے ساتھ تھی، اور میری ایفیلیشن اس ٹائم پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. میں نہیں چاہتا تھا میری شخصیت پہ کسی قسم کا کوشچن مارک لگے. لیکن مجھے بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی اور بہت سارے مواقعوں کے اوپر مجھے امبیرسمنٹ بھی ہوئی ہے. لیکن میں آپ سے کیا عرض کروں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ اس پارٹی میں ہوتے ہیں آج اس پارٹی میں آ جاتے ہیں اور پھر ایسے بغلوں سے بغلے ملا کے ملے ہوتے ہیں. میں ان سے وفا کا گلہ کیسے کروں، وہ تو وفا نبھا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. تو ہم سے یہ ہوتا نہیں میری جان. اینی وے گفتگو لمبی ہو جائے گی، میں تو بولتا رہتا ہوں، آپ بولیں کچھ. آپ نے ابھی پی ٹی آئی کا ذکر کیا، تو کیا گلے شکوے ہیں ان سے آپ کے؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی سے گلے شکوے تو بہت ہیں سر. بلکہ پی ٹی آئی سے نہ کہیے، اوور آل پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی ہیں. پی ٹی آئی بڑی زبردست ایک نیا ویژن لے کے آئی. عمران خان صاحب ایک نیا ویژن لے کے آئے ہیں اور ہمیں عمران خان صاحب سے اب بھی امیدیں ہیں. عمران خان از اے سچ اے گڈ انڈیویجول، ویری ٹیلنٹڈ، اور جو ان کا کرزمہ ہے نا، وہ میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں بھٹو صاحب کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہوا. 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب. لیکن مطلب یہ ان کی اپنی شخصیت ہے، میں کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک سٹار ہیں سر، ایک لیجنڈ ہیں ریئلی. بچپن سے ہم انہیں ایڈمائر کرتے ہیں. اب تو میرے خود بھی میں بڈھا ہو گیا ہوں یار، سچی. آپ کے اسپورٹ سے بھی اندازہ ہو رہا ہے. اسپورٹ سے جہاں تک ہے، میری فیوریٹ جو ہے وہ گولف میں کھیلتا ہوں اور ویسے چیس بھی کھیلتا ہوں. تو عمران خان صاحب سے ہمیں اب بھی امید ہیں. ہی از این لیجنڈ یار. آئی ہوپ ہی ول نیور ایور لیٹ اس ڈاؤن. ابھی آئی ایم کیپنگ مائی فنگر کراس. مجھے اب بھی امیدیں ہیں. ہاں، لوکل کی عادت سے کچھ ہیں مجھے شکوے شکایت ہے، اور پھر کچھ اوور آل چیزیں ہیں. تو جہاں تک ایسا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے میں جلسے میں گیا کیوں. بالکل، میں تو اسلام آباد میں ہوتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ جلسے میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں وہ سوئی گیس کا کوئی افتتاح ہونے والا تھا. یہ بیسیکلی بابر نواز صاحب کا پروجیکٹ تھا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جزاک اللہ. یہاں تو یار سارا دن کافی چلتی رہتی ہے. اچھا، تو بابر نواز صاحب نے یہ پروجیکٹ انیشیٹ کیا تھا اور بڑا لینڈ مارک پروجیکٹ تھا. لیکن وہ حکومت کی میرے خیال کچھ ٹائم فریم ہوتے ہیں، اس میں مکمل نہیں ہو سکا. تو ہمارے جو منسٹر ہیں عمر ایوب خان صاحب، جو اکبر ایوب صاحب، اور وہ یوسف ایوب صاحب جو کنگ میکر ہیں، جو لوکل جو ہے نا، انہیں میں شہنشاہ یا بابائی بلدیات کے نام سے اکثر میں متعارف کراتا ہوں. تو وہ موجود تھے. تو مجھے وہاں کے ڈسٹرکٹ کے جو ممبر ہیں ہمارے راجہ اسرد خان صاحب، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی. کیونکہ یہ سارا کچھ ایکٹیو نہیں رہا، کیا کہتے ہیں اس کو، لوکل باڈیز، ان کا ٹائم فریم ختم ہو گیا ہے. تو انہوں نے مجھے دعوت دی تھی. تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا. سوچا تو میرے پاس 3 آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ میں نہ جاتا، ایک آپشن یہ تھا کہ میں جاتا ہی نہیں. تو اس میں یہ تھا کہ پھر لوگ شاید کہتے ہیں یار بزدل آیا نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، دھندا کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ادھر نہیں آتا. اور وہ دوسرے لوگ اس کو کیش کرواتے ہیں کہ سوئی گیس سے، وہ ہمیں اس چیز سے کوئی لینا دینا، کام ہونا چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ ٹیک اینی کریڈٹ، وی آر بیونڈ دیٹ. ٹھیک ہے نا. دوسرا میرے آپشن یہ تھا کہ آپ اگر وہ پوری تقریر کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ لوگوں نے آ کے خوب مادہ سرائی کی ہے. تو وہ میں بھی جا کے مادہ سرائی کرتا. تو تیسرا آپشن میرے پاس یہ تھا کہ میں کلمہ حق کہتا. میں نے تیسرے آپشن کو چنا میں نے. بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی اس گفتگو کا مقصد کیا تھا، مطلب اس گفتگو میں آپ جو ادھوری رہ گئی. عوام جاننا چاہتی، کیونکہ بہت سارے وہاں پہ لوگ تھے موجود جنہوں نے آپ کی گفتگو کو روک دیا، جو کہ بڑی دبنگ جا رہی تھی اور عوام سننا چاہ رہی تھی اور وہ ادھوری رہ گئی. اصل میں یہ میزبان، میں ابھی میرے حل میں میرا خیال ہے، میری ازمپشن ہے، میں کسی کو بھی بلیم نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے یہ میزبان جو ہیں، جو وہ اتنے معزز مہمانان گرامی آئے ہوئے تھے، ان کی کانسنٹ کے بغیر کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسا کرتے. میرے اپنے ساتھی ہیں، میرے اپنے دوست ہیں، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. لیکن کیونکہ انہوں نے، میں ویسے بھی اس کو 5 منٹ میں کنکلوڈ کرنے والا تھا، زیادہ میں ٹائم نہیں لینا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ لوگ انہیں دیکھنے آئے ہیں، وہ بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، تو کراؤڈ پلرز ہیں. ہم تو بڑے عام سے آدمی ہیں یار، ہمیں کیا ہے اس سے، مٹی سے پھر مٹی پھر مٹی میں پھر کاہے کی مغروری. تو ہم تو بڑی عاجز سے آدمی ہیں. تو اس میں سر مسئلہ یہ تھا کہ 2-3 مجھے شکوے شکایت تھے ان سے، اور میں نے اس میں کہا بھی تھا کہ ہو سکتا ہے ہم ملیں نہ ملیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں گفتگو کرتا ہوں، ورنہ میں بیٹھ جاتا ہوں. تو میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا، کہو تو یہیں چھوڑ دوں فسانے کو، اب آگے تمہارا بھی نام آئے گا. وجہ یہ تھی، اصل میں ہمارے کچھ پروجیکٹس ایسے تھے جو عمران صاحب کا کاز ہے، ہم تو اس کو لے کے چل رہے ہیں. جو عمران صاحب کا کاز ہے ہم تو اس کو لے کے چل رہے ہیں.
اور ہم نیشنل کاز کی بات کرتے ہیں. ہم نے آج دن تک اپنی لوکل قیادت سے ذاتی بینیفٹ نہیں لیا. آج دن تک اپنی جیب سے خرچے کیے ہیں, اپنا ذاتی نقصان کیا ہے. میں ڈائبیٹک ہو گیا ہوں, میں نے اپنے کاروبار کو تباہ و برباد کیا ہے, اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا, اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیا. یقین جانیں ابھی میں آپ کے ساتھ پہلی میٹنگ ہے, میں کیا عرض کروں, لیکن ہم نے ان کے لیے سب کچھ کیا. تو یہ تھا کہ ہم نے کچھ آئیڈیاز ان کو فلوٹ کیے تھے. ہوتا یہ ہے کہ 2-3 چیزیں اگر ہو, ہم اس کو شارٹ ہی کریں گے کیونکہ آپ نے بھی جانا ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے وہاں ایک بہت ہی مقدس جو ہے نا ہستی ہیں, خواجہ عبدالرحمن شوروی. کبھی نام سنا ہے نا آپ نے ان کا؟ جی. خواجہ عبدالرحمن شوروی جو ہیں وہ اپنے زمانے کے غوث تھے, اور وہ امی تھے. امی مین یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے ہم اثر تھے. اور آپ نے ابھی دیکھو, میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا درود شریف سے, اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم ختم نبوت کے اوپر اور آقا دو جہاں کی ذات کے اوپر کتنا یقین رکھتے ہیں. علی محمد خان صاحب ہیں, میں انہیں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں. وہ جب بھی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور وہ جناب والا درود پاک سے کرتے ہیں. لیکن اگر میں یہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ اگر جب بھی گفتگو کا آغاز کریں تو اس کے ساتھ خاتم النبیین کے ساتھ اگر لا نبی بعدی لگا دیا جائے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ہم نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا تھا. آپ نے خواجہ عبدالرحمن شوروی نے 30 سپارے مجموعہ صلوات الرسول لکھا ہے. ہم چاہتے تھے کہ عوام اس سے فیض یاب ہو. تو ہم نے ان سے اپنی لوکل قیادت سے عرض کیا تھا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم اینی ون, کیونکہ ہر لوگوں کی اپنی ڈومین ہوتی ہے, اپنی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ آپ وہاں یونیورسٹی میں خواجہ عبدالرحمن شوروی کے چیئر قائم کریں. جو سننے والے ہیں وہ اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ نہ ہوا, ٹھیک ہے نا. جب بھی ہم کوئی میسج کنوے کرتے تھے تو کچھ نہ ہوا, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ دیکھیے کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ کس اپنی زندگی کو کس طرح یوز کر رہی ہے. سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے, مطلب نارکوٹکس کی طرف لگی ہوئی ہے, جاب نہیں ہے, فرسٹریشن کا شکار ہے. تو ہم یہ پھر سیکنڈ آپشن پھر کچھ عرصے بعد ہم نے انہیں فلوٹ کیا تھا کہ علامہ اقبال کی جو بکس ہیں انہیں جو ہے نا لائبریریوں میں رکھوایا جائے, کیونکہ آپ ماشاء اللہ حکومت میں ہیں تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. تو ایک نوٹیفیکیشن کرنا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ میرے پاس یقین جو ایک نوٹیفیکیشن ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر یا گوگل کے اوپر بھی اویلیبل ہے. ہمارے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں نواز شریف صاحب, ان کے بارے میں ایک صاحب ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نواز شریف داستان حیات. شریف صاحب ہمارے لیے بہت ہی محترم ہیں, لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ اقبال کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ ترکی کہتا ہے اقبال ہمارا ہے, اور ایران کہتا ہے اقبال ہمارا ہے, جرمنی کی وہ اسکالر جو تھی وہ کہتے ہیں, لیکن ہم اقبال کو نہیں کرتے. پہلے خواب دیکھا جاتا ہے, پھر اس کی تعبیر ہوتی ہے. اگر اقبال کی آپ نفی کرتے ہیں تو آپ اپنی ایگزسٹنس کی نفی کر رہے ہیں, آپ قائد اعظم کی نفی کر رہے ہیں. تو ہمارا صرف اتنا آئیڈیا تھا, ہمارا ذاتی لالچ جس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم نے بولا تھا کہ اقبال کی جو کتب ہیں وہ لائبریریوں میں رکھوا دی جائیں. میں اس کے لیے کئی بار ان کی خدمت اقدس میں حاضر بھی ہوا, جو اپنی لوکل قیادت ہے. اور اس میں جسٹس جاوید اقبال صاحب کا فرمانا ہے, میں اقبال کا بیٹا تو ضرور ہوں, لیکن اگر اقبال کے اوپر کسی کو گرفت ہے تو وہ ڈاکٹر طارق متنولی ہیں. تو ان کی کچھ کتب تھیں, اور بھی اقبال کی جو کتب تھی ساری ہم نے بولا تھا لائبریریز میں رکھوائیں. تو انہوں نے ہمیں ٹرک والی بتی کے پیچھے لگائے رکھا. میں اس میں بھی عرض کیا تھا کہ تقریباً 2 4 6 مہینے یہ فون ہو رہا ہے, وہ فون ہو رہا ہے, وہ فون ہو رہا ہے. اٹ واز ٹوٹلی ویسٹ آف ٹائم. وہ ایک مثال ہے, کبھی میں آپ کو آف دا ریکارڈ سناؤں گا, کوگی یا کوگا. آپ کوگی دیں, مطلب کوگی آپ نے سنا ہوگا. کوگی مطلب یہ ہے کہ آپ کام کریں تو بینیفیشیل. تو کوگا دیتے ہیں کہ اب میں آپ سے کہوں یار 50 روپے چاہیے, آپ بولے 200 روپیہ لو. میں آپ سے کہوں 100 تو آپ بولیں 200 لو. میں بولوں 200 تو آپ بولیں 400 لو. تو دینے نہیں ہیں. تو مطلب یہ ایسا ہے. تو میں نے جب ان سے ایک میری لوکل قیادت تھی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون, میری ان سے بات ہو رہی, تو انہوں نے بولا یار ہمارے پاس میں یہ نہیں ہے, وی آر انوالو ان دا لوکل ڈیولپمنٹ. یو نو وٹ اٹ از دا ڈیولپمنٹ. آگے کوشچن مارک لگایا. تو میں بڑا اس پہ حیران بھی ہوا یار ڈیولپمنٹ, میں تو کسی اور چیز کو سمجھ رہا تھا. ڈیولپمنٹ بنیادی طور پہ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ ڈیولپمنٹ یہ اپنی ینگر جنریشن کو گروم کیا جائے, ٹھیک ہے نا. انہیں ایک مطلب ہے کہ ایک کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز دی جائے. چائنیز کی ایک مثال ہے, چائنیز کہتے ہیں کہ اف somebody is hungry don't give him a fish, tell him how to catch the fish. اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے مچھی مت دیں, اور اسے یہ سکھائیں مچھی پکڑنی کیسے ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن وہ بھی میچور نہ ہو سکا. تو یہ پھر سارا سلسلہ جو ہے نا ہمیں کافی اس میں جو ہے نا وہ ہوئی مایوسی ہوئی, جو میں جلسے میں اس کا اظہار کر رہا تھا. اصل میں وہ خواجہ عبدالرحمن شوروی کا میں ذکر عرض کر رہا تھا. خواجہ عبدالرحمن شوروی اپنے زمانے کے غوث اور امی تھے, ٹھیک
ٹھیک ہے نا. اور آپ نے حضور کی ذات کے اوپر امی ہونے کے باوجود 30 سپارے مجموعہ صلوات رسول لکھا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. دیکھو میں نے اپنی گفتگو کا آغاز درود پاک سے کیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو ان کی ایک جلد میرے پاس یہ موجود ہے, مجموعہ صلوات الرسول, یہ ایک جلد ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں 10 پارے ہیں, مطلب 30 سپارے مجموعہ صلوات الرسول لکھا ہے. اور آقا دو جہاں کی مطلب یہ کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے. یو ایون کانٹ امیجن, اٹس ناٹ این نارمل تھنگ مین. تو ہم نے انہیں یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا کہ خواجہ عبدالرحمن چوروی کی چیئر قائم کریں. نہ پیسے لگنے تھے اس پہ, نہ کچھ ہونا تھا, نہ کچھ ہونا تھا, لیکن رہتی نسلوں تک یہ کام رہتا. دنیا میں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, مطلب یہ انیشیٹو اینڈ کنکلوژن. انیشیٹو کسی نے لیا لیکن اسے کنکلوڈ کسی نے کیا. جیسے بابر نواز صاحب نے اس کا انیشیٹو لیا تھا سوئی گیس کے اس پروجیکٹ کا, لیکن کنکلوڈ انہوں نے کیا تو تختی ان کی لگی اور تینوں بھائی وہاں پہ گئے, ٹھیک ہے نا. کریڈٹ ملنا چاہیے ان کو, لیکن کنکلوڈ انہوں نے کیا تو ان کو کریڈٹ ملا. جس سے دنیا میں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, سوٹ, اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹ. تو ان کو سارے معاملات میں ایوری تھنگ واز انڈر ان دیئر کنٹرول. کیونکہ کے پی کے میں یہ ماشاء اللہ ہم جانتے ہیں, آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا, وہ کنگ میکرز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو یہ میچور کر دیتے تو اس کی جو ہے دینی طور پہ, دنیاوی طور پہ اور آخرت میں ان کو کتنی برکات ملتی ہیں. اپنے پیچھے ایک لیگیسی چھوڑ دیتے. بٹ دے ہیو ٹیکن ایوری تھنگ لائٹلی, دے ہیو نیور ٹوک اٹ سیریس. اور انہیں اپنی ووٹرز کی پوٹینشیل کا اندازہ نہیں ہے, یقین جانیں انہیں اپنی ووٹرز کی پوٹینشیل کا اندازہ نہیں ہے. سماجی کارکن اور سیاستدان طارق سعید خان انٹرویو کا دوسرا حصہ طارق سعید خان آفیشیل یوٹیوب چینل پر. مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر, کمنٹس اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں.